کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہوگا۔ کوا بول رہا ہے آج مہمان آئیں گے، اس پہ یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ کالا دھاگا باندھ لیا نا، اب نظر نہیں لگے گی۔ اور وہ یار چاند کی 3 اور 13 تاریخ میں نا ہم نکاح نہیں کریں گے، اس پہ یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ ارے وہ نئی گاڑی لی ہے نا، اب کالا کپڑا باندھ دیا میں نے ہر طرف تو بری نظر سے دور رہے گی۔ ان سب پر یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ ہاروسکوپ کیا کہہ رہے ہیں آج ذرا چیک کر لوں، آج کا دن کیسا گزرے گا۔ ستاروں کی چالوں پہ یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ نیلم پکھراج یا کوئی اور پتھر کی انگوٹھی پہن لیتی ہوں، اچھا رہے گا نا میرے لیے۔ ایک بے جان پتھر پہ یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ اپنا نام بدل لو یار، یا پھر میم اور دال سے نام رکھو تو تمہاری تو منو ذات اور کردار ہی بدل جائے گا۔ ناموں پہ یقین ہے، چالوں پہ یقین ہے لیکن خود پہ نہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ذرا سوچئے، کیا آپ کے اندر بھی سیلف بیلیو بہت لو ہے، یا خود پہ یقین جو ہے نا وہ بہت کم ہے آپ کو اپنے آپ پہ، اور آپ اپنی سوچ کو بدلنا چاہتی ہیں اور خود پہ یقین کی جو طاقت ہے اس کو جاننا چاہتی ہیں؟ تو آپ کو چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہوگی ابھی، ہاں ابھی، جسٹ فار اے وائل۔ ابھی آپ کھڑے ہوں اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور خود کو دیکھیں۔ لک ایٹ یور سیلف ان مرر۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آئینے میں دیکھیں۔ آئینے میں جو انسان آپ کو دیکھے نا، ایک وہی انسان ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے۔ وہ کون؟ آپ خود۔ جب تک آپ خود پہ یقین نہیں کرو گے، خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تو مان لو زندگی میں اور ذات میں کچھ بدلنے والا نہیں۔ The only person can change you, that's only you. Only you. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو خود پہ یقین ہوتا ہے نا، believe in yourself، یہ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ چھوٹی سی مثال، درخت کی جھولتی شاخ پہ بیٹھا پرندہ، اس کو شاخ کے ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے پروں پہ یقین ہوتا ہے، خود پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ گرے گا نہیں۔ اپنے بچپن کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارا جو گھر تھا، اور وہاں پہ نا ہمارے کچن کا ایک بیک ڈور کھلتا تھا باہر برآمدے میں، اور وہاں پنکھے کا ایک ہولڈر تھا، اس کے اندر نا بہت سارے گھونسلے چڑیاں آ کے بناتی تھیں۔ اور جب سمر سیزن ہوتا تھا نا آف کورس، تو چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے تھے انڈے میں سے، اور وہ بچے نیچے گرتے تھے، اور اس کے جو چڑا اور چڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اماں ابا، وہ اس کو اڑنا سکھاتی تھیں۔ اور مجھے یہ منظر بڑا دلکش لگتا تھا کہ وہ چھوٹا سا ننھا سا پرندہ چھوٹی سی اڑان بھرتا تھا اور گر جاتا تھا، اور پھر وہ کوشش کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی اڑان بھر کے وہ پورے صحن کا چکر لگاتا تھا۔ کبھی ہماری موٹر کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی ہمارے گیزر کے پیچھے، اور میں اس کو جا جا کے دیکھا کرتی کہ یہ کس طرح اڑے گا۔ اور یقین مانے، صرف 1-2 گھنٹے کی پریکٹس سے وہ اڑ جاتا تھا۔ وہ پھر اس کے بعد مجھے کسی سامنے والے درخت کی شاخ پہ بیٹھا ملتا تھا، یا تار پہ، یا دیوار پہ، لیکن وہ اڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خود پہ یقین تھا، اس کو اپنے پروں پہ یقین تھا کہ میں اڑ سکتا ہوں، میں اڑوں گا۔ وہ اپنی یقین کی طاقت کے ساتھ اڑتا تھا۔ اگر ہم بھی یہ سوچ لینا، یقین کی طاقت کے پر اگر ہم بھی لگا لینا، تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں۔ وہ سب کام جو ہم کو ناممکن لگتے ہیں، وہ بالآخر ممکن ہی ہے۔ جسٹ بلیو ان یور سیلف۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ۔ بھئی جو لوگ خود پہ یقین نہیں نہ رکھتے، انہیں سیلف بلیو نہیں ہوتا، وہ پہلی ٹرائی بھی نہیں لیتے ہیں، وہ پہلی اٹیمپٹ ہی نہیں لیتے ہیں۔ چینج یور پرسپیکٹیو۔ خود کو جانے یار، ہو یو آر ان سائڈ۔ آپ اندر سے کیا ہے، کون ہے۔ دل سے اگر خود پہ یقین کی طاقت ہے تو آپ وہ سب کر سکتے ہو جو کرنا چاہتے ہو، خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہو۔ بس یہ جان لو کہ یو اینڈ اونلی یو آر دا ڈرائیور آف یور اون سکسیس۔ آپ کی کامیابی کی گاڑی آپ کو خود چلانی ہے، کوئی اور آ کے اس کو کبھی ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اینڈ بینگ فیئرلیس یار، فائٹ ود یور فیئرس۔ کیا خوف ہے آپ کو؟ وہ مجھے یاد آ گیا، وہ جو سمینہ بیگ ہیں، پاکستان کی پہلی خاتون جس نے K2 کو سر کیا، اس میں اور مجھ میں، سمینہ بیگ میں اور ہر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت میں کیا فرق ہے؟ خوف۔ اس کو خوف نہیں تھا، بلندی کا خوف نہیں تھا، خود پہ یقین تھا۔ ہائٹ فوبیا جو ہوتا ہے نا، یہ صرف ہمارے اپنے ذہن کی ناکامی کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں۔
اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایسا سوٹ پہن رہے ہیں نا جس میں مائنر سا ہول ہے، یہاں پہ کوئی کلر لگ گیا ہے اور وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو پہن لیتے ہو یہ سوچ کر کہ یار کوئی نہیں دیکھے گا، پہن لیتی ہوں، تو یقین مانے وہ معمولی سا سوراخ یا داغ کسی کو بھی نہیں دکھتا. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر پہنے کہ نہیں یار اس کو نہ دکھ جائے، یار اس کو تو دیکھا ہوگا، یار یہ تو نظر آ رہا ہوگا، یقین مانے وہ سب کو دکھے گا. یہ جو ہماری مائنڈ پاور ہوتی ہے نا، یہ سب کچھ کراتی ہے. دماغ جو سوچ لیتا ہے نا وہی ہوتا ہے. امپاسبل کا اصل مطلب ہی آئی ایم پاسبل ہے. جس دن آپ امپاسبل کو آئی ایم پاسبل پڑھیں گی نا، مائنڈ آپ کا ایسا سگنل ریلیز کرے گا نا، اور خود پہ آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں آئی کین ڈو اٹ، اٹس ویری ایزی، اٹس فار می، یار میں کر سکتی ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرن پریگننٹ تھی اور اس کے ڈیلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے، تو وہ جنگل میں موجود دریا کے کنارے کی طرف جاتی ہے کہ وہاں پہ بچے کو خاموشی میں جنم دے سکے. پھر یوں ہوتا ہے اچانک کہ موسم خراب ہو گیا، آسمان سے بجلی گری تو جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. گھبراہٹ میں ہرن جان بچانے کے لیے آس پاس دیکھتی ہے تو اس کو ایک شکاری نظر آتا ہے جو کہ اس کا نشانہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف شیر ہوتا ہے. ہرن ایک لمحہ سوچتا ہے کہ اس پھیلتی ہوئی آگ میں چل کر مرنا ہے یا پھر دریا میں ڈوب کر جان دینی ہے، یا شکاری مار دے گا یا پھر شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے نوالا بنا دے گا. ہر سمت خطرہ ہے، فرار کی کوئی راہ نہیں ہے. اس وقت ہرن کے اختیار میں جو تھا اس نے وہ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی پیدائش پہ توجہ مرکوز کی، یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں ضرور لائے گی، خود پہ یقین. پھر ایسا ہوا کہ شکاری نے نشانہ لگایا اور آسمان پہ بجلی چمکی، اس کی آنکھیں چندھیا گئی اور تیر جو تھا وہ شیر کو جا لگا. زوردار مینا برسا، جنگل میں پھیلتی آگ یک دم بجھ گئی. ہرن کو اس کے خالق نے بچا لیا. زندگی میں جب کبھی مشکلات و مصائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، خود پہ یقین کر کے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں جو اس کائنات کا مالک ہے. آج کل نا میں کافی آن لائن ریسرچز پڑھ رہی ہوتی ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. تو کچھ دنوں پہلے نا میں نے ایک ریسرچ پڑھی، کینسر پیشنٹس پہ کی گئی تھی. انبیلیویبل سروائیول سٹوریز ان کی شیئر ہوئی ہوئی تھیں. دیکھیں کینسر ایک اس کا ریسرچ کا ٹاپک تھا کہ ہاؤ دیئر فائٹس ود دیئر ڈیزیز. اور کینسر ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا جان لیوا مرض، اللہ معاف کرے، جس کو ہو جاتا ہے نا، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے، جب اس کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے اور وہ سنتے ہی اس کے مائنڈ میں پہلی بات کیا آتی ہے کہ یہ تو ایک جان لیوا مرض ہے، آئی ول ڈائی، آئی ایم ڈائنگ سون، اور وہ اپنے جینے کی ہوپ چھوڑ دیتا ہے. اور کینسر ایک ورڈ ہی ایسا کہ انسان گھبرا جاتا ہے، یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہٹ کرتا جا کر. اور جو لوگ اس کو بہت سمپل لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس لائک اے فیور، کولڈ کف، یار مطلب ہم میڈیکیشن کرائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، سیلف بیلیف بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ اپنی ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں. اور یقین مانیں وہ آخری اسٹیجز پہ بھی تھے بٹ دے سروائیوڈ. خود پہ یقین تھا، جینے کی امید تھی. اور جو لوگ کینسر کا نام سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہماری موت کا وقت قریب ہے، اب تو ہم نے مر ہی جانا ہے، ایک جان لیوا مرض ہے، وہ اپنی ہوپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود پہ یقین کی طاقت چھوڑ دیتے ہیں. تو دے ڈائی. بس یہ ڈفرینس ہے. اور ہمارے اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اس قوم کے افراد. یعنی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہے، لیکن خود آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اٹیمپٹس لینی ہے، اور خود پہ یقین رکھنا ہے، اپنی ول پاور یوز کرنی ہے. So according to Islam, human psychology, scientific facts, mind sciences یا پھر medical studies, motivational theories and researches، یہ سب کیا کہتی ہیں؟ If you believe in yourself, nothing is impossible. اور آپ کو بہت سارے فیلیئرس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. آف کورس کامیابی ایسے تھوڑی ملتی ہے. یہ جو کامیابی کی سیڑھی ہے نا، اس کے ہر اسٹیپ پہ فیلئر لکھا ہوتا ہے. یہ جو آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا، اسی سے تو آپ لرننگ کرتے ہو اور پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. بس آپ نے فیلیئر سے ڈرنا نہیں ہے. کچھ لوگ خوف کھا جاتے ہیں اور پھر وہ سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں لیتے ہیں، لیکن آپ اٹھو، پھر سے سیکنڈ اٹیمپٹ لو، پھر فیل ہو جاؤ، تھرڈ اٹیمپٹ لو، بٹ آپ کو کرنا ہے اور ایک دن آپ کر جاؤ گے. بس خود پہ یقین رکھو اور لگے رہو.
تو اٹھو آج اپنے سارے خوف ختم کر دو اور خود پہ یقین کی جو طاقت ہے نا اس کو استعمال کرو، اور جو لگتا ہے ناممکن اس کو بنا دو ممکن، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتی ان کو کر کے دکھا دو۔ تو یہ جو خوف کے بوت ہیں یہ توڑ دو اور اپنی یقین کی طاقت کا استعمال کرو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ کافی موٹیویٹ کر پایا ہوگا، اور میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے جو کہ میں سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی، میری سب سسٹرز کو، میرے سننے والوں کو، اور میری جیسی عورتوں کو، سب کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گی، اور اس سے آپ کو بھی موٹیویشن ملے گی، کچھ موٹیویشنل ورڈز ہیں، اور آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ میری بہت پیاری گھر میں بیٹھی عام سی عورت، سنو سنو تم خاص ہو، بس خود پہ یقین رکھو، جو خواب من میں سجا رکھے ہیں تم نے، ان کی تعبیر بھی تم ہو، تفسیر بھی تم ہو، خود پہ یقین کا زیور پہنو، سجو سورو اور آئینہ دیکھو، دیکھو ذرا خود کو آج غور سے، تم پہچانو خود کو، جانو خود کو، خود پہ یقین کی طاقت کے پر لگاؤ، خود پہ یقین کی طاقت کے پر لگاؤ اور اڑ جاؤ ان حسین وادیوں میں بے خوف ہو کر، کسی آزاد پنچھی کی طرح بہت اونچا اڑو، کچھ گہرے گہرے سانس بھرو اور اپنے اندر کی عام سی عورت کو بتلا دو، اور اپنے اندر کی عام سی عورت کو بتلا دو، تم خاص ہو، تم خاص ہو میری پیاری، ہاں تم خاص ہو۔ یس وی آر ویری اسپیشل، یو آر ویری اسپیشل، جو مجھے سن رہا ہے نا، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ بہت اسپیشل ہیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا ہے، اور میری کسی ایک بھی بات نے، کسی ایک بھی لفظ نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا آپ کی سوچ کو بدلنے میں مجبور کیا، یا کچھ بھی آپ کے اندر چینجنگ ہلکی سی ہلچل بھی پیدا ہوئی نا، تو مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے بتایا کریں، تھوڑی سجیشنس دیا کریں کہ آپ کن ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز ہوں، اور آج کل میں تھوڑی اسٹڈیز وغیرہ بھی کرتی رہتی ہوں آن لائن، اور کافی جو ہے نا آپ کا مائنڈ کھلتا ہے، واسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ نالج انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ میں سب بھی اسپریڈ کروں اپنے ویورس میں، اپنے سبسکرائبرز میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اینڈ please subscribe if you are new on my channel, and don't forget to press the bell icon for all notifications on time. So till then, thank you all so much for watching. Take care. Love.